سوال آیا ہے کہ پیری مریدی میں خلافت کیا چیز ہے اور سلسلے وغیرہ کیا چیز ہیں؟ پیری مریدی میں خلافت اصل میں در حقیقت اپنے مرشد کا یا کسی بھی مرشد کا اپنے کسی خاص مرید کو اپنا نائب بنانا ہے، اپنے سلسلے کی بیعت کی اجازت بخشنا ہے۔ یعنی شیخ جب اپنے مرید کو، اپنے کسی خاص مرید کو تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کو ایک وقت تک سکھاتا ہے، اس حد تک سکھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مرید جو ہے یہ از خود پیر بننے کے قابل ہے، یہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو اگر یہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کرے، دین کو پھیلائے، دین کے لیے کام کرے، تو پھر شیخ جو ہے اپنے کسی مرید کو خلافت عطا فرماتا ہے اور اس کو بیعت کی اور درس و تدریس کی اور تعلیم کی اجازت عطا فرماتا ہے، چنانچہ وہ خلیفہ بن جاتا ہے اور اس کا یہ فعل جو ہے وہ خلافت کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں سلسلے کی جانب کہ سلسلہ کیا چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان ترین بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بیعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ اجازت ایک دورے تک کی تھی کہ آپ فلاں شہر میں دورہ کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، جتنے لوگ ملے مسلمان ہوں ان کو بیعت کر لیجئے، جو مسلم بیعت ہوئے شامل ہو گئے سلسلے میں، اور جب وزٹ ختم ہوا، دورہ ختم ہوا، تو وہ اجازت بھی ختم ہوگی۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ اجازت پوری زندگی کے لیے ملی کہ آپ پوری زندگی جہاں تک پھرتے رہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے، لوگوں کو بیعت کرتے رہیں۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ اجازت آگے دینے کی اجازت بھی ملی، باقی دونوں کی اجازت اپنی ذات تک تھی، کچھ صحابہ کرام کو یہ اجازت آگے دینے تک بھی اجازت ملی۔ چنانچہ دو شخصیات سے سلسلے آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سلسلہ نقش بندیہ چلتا ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ آگے بڑھتا ہے۔ اب سلسلے کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو اور دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ سلسلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ اگر اپنی زبان میں کریں تو زنجیر ہے۔ یہ کیسی زنجیر ہے؟ یہ ایسی زنجیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ایک سے زیادہ مرد یا ایک سے زیادہ عورتوں کو یا ایک عورت کو ہاتھ جب بھی بیعت کیا تو کپڑے کے ذریعے سے، کہ ایک سرا آپ سے پکڑا، دوسرا سرا کپڑے کا ان کو پکڑایا، یعنی ایک مرد کی صورت میں ہاتھ اور زیادہ مرد یا ایک عورت یا زیادہ عورتیں جتنی بھی ہیں اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو استعمال فرمایا یا کسی اور چیز کو بھی استعمال فرمایا، چند مرتبہ واسطہ درمیان میں رکھا، تو اب بیعت فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے اس بات کو ذرا دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بیعت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت حسنین کریمین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر بہت سارے لوگوں کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے، اور پھر انہوں نے آگے اور پھر انہوں نے آگے اور پھر انہوں نے آگے، یہ انسانی ہاتھوں کی ایک زنجیر بن گئی، انسانی ہاتھوں کی ایک زنجیر بن گئی جس کا ایک سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ بن گیا کہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بن گئی، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ کا ایک سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا قیامت تک کے لیے کنٹینیو ہے، جاری و ساری ہے۔ یہ دو بڑے شاخیں اس کی شروع ہوئی، چلی، شروع کئی ہوئی لیکن دو بڑی شاخیں کنٹینیو ہوئی، چلی۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقش بندیہ، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چلا تین شاخوں میں تقسیم ہو کے چلا، ایک سلسلہ سہروردیہ کے طور پہ، ایک سلسلہ چشتیہ کے طور پہ اور ایک سلسلہ قادریہ کے طور پہ۔ تینوں سلسلے جو ہیں وہ ملتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔